اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے عزیز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ سے مخاطب ہوں۔ پروفیسر شائستہ زیدی صاحبہ کی کتاب کربلا سے پہلے کربلا کے بعد کی ریڈنگ کا سلسلہ آپ کے سامنے جاری و ساری ہے۔ اس کتاب کے 16 حصے آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں اور الحمدللہ آج اس کتاب کا آخری حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے، یعنی آج یہ کتاب مکمل ہو جائے گی۔ پیج نمبر 210، ہیڈنگ رسالہ حقوق۔ انسان کو خدا نے روئے زمین پر اپنا خلیفہ اور اشرف المخلوقات کا مقام عطا کیا ہے۔ یہ شرف اسے اس بنا پر عطا ہوا ہے کہ اسے ارادے اور اختیار کی آزادی حاصل ہے۔ پھر یہ ارادہ اور اختیار اس پر بہت سے حقوق عائد کرتا ہے جن کی ادائیگی اس کے انسانی مرتبے میں ارتقاء کی ضمانت ہے۔ ان حقوق کے سلسلے میں امام سجاد علیہ السلام نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ایک بہت اہم دستاویز رسالہ حقوق کے نام سے عطا کی ہے، جس میں زیادہ تر حقوق انسانی رشتوں سے متعلق ہیں۔ ہم ایسے دور میں جو حقوق انسانی کی تحریک کا دور کہلاتا ہے، ایک طرف حقوق انسانی کی تحریکیں، ادارہ اقوام متحدہ کا قیام اور تمام اقوام عالم کا منشور حق انسانی کا مرتب کرنا ایسی تاریخی حقیقتیں ہیں کہ جن پر آج کے انسان کو فخر ہے۔ لیکن ایک بہت بڑا سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ ان سب کے باوجود حقوق انسانی کے خلاف ورزیوں میں اتنا ہولناک اضافہ کیوں ہو گیا؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے کیوں انسان کی تباہی کا دائرہ بے حد و حساب وسیع کر دیا ہے؟ امام کی عطا کردہ اس دستاویز کی روشنی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حقوق انسانی کے قیام کے لیے کچھ اور حقوق کی پاسداری بھی ضروری ہے۔ زندگی کے محض ایک شعبے کی درستگی بغیر انسان کے متوازن تربیت کے ناممکن ہے۔ یہ رسالہ خاصا طویل ہے، لیکن میں اسے پوری طرح نقل کرنا اس لیے ضروری سمجھتی ہوں کہ جو لوگ اس کا مطالعہ کرنا چاہیں انہیں اسی کتاب میں اس کا پورا رسالہ مل جائے۔ امام نے سب سے پہلے ہمیں خدا کے حق کی طرف متوجہ کیا۔ خدا کا حق یہ ہے کہ کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، خلوص نیت سے اس کی حمد کرو، اپنے تمام جزوی و کلی امور دنیا اور آخرت میں اس کو اپنے لیے کافی سمجھو، اس پر کامل ایمان رکھو، اسے یقین کے ساتھ کہ جو کچھ تمہیں مطلوب ہے وہ تمہارے لیے محفوظ رہے گا۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ حقوق انسانی ادا کرنے کے لیے انسان کو ایثار کرنا پڑتا ہے، اپنا مادی نقصان بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، غیظ و غضب پر کنٹرول کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور یہ سب مرحلے اسی وقت آسان ہوتے ہیں کہ جب انسان کے دل میں خدا کا خوف اور اس کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو۔ خوف خدا وہ بنیاد ہے جس پر حقوق انسانی کی عمارت تعمیر ہوتی ہے، ورنہ بغیر خوف خدا کہ انسان کے حقوق گنوانا خلا میں محل تعمیر کرنا ہے۔ ظلم و زیادتی کی ذمہ داری انسان کے نفس پر ہے، اور اس ظلم کے آلۂ کار اس کے اعضاء و جوارح بنتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو اس کی معصیت میں استعمال کرنے سے ہی انسان کی شخصیت اور معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اس منشور میں خدا کے حق کے بعد مولا نے نفس انسانی اور انسان کے اعضاء کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ نفس کا حق یہ ہے کہ تم اسے اطاعت الہی میں مصروف رکھو، یعنی تمام اعضاء و جوارح جو نفس کے آلۂ کار ہیں ان سے وہی کام لو جس کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ اب آپ علیہ السلام ہر عضو کا حق بیان کرتے ہیں۔ زبان کا حق یہ ہے کہ انسان گفتگو میں زبان کو بددیانتی اور دشنام ترازی سے بچائے اور اسے خیر و برتری کے لیے استعمال کرے، فضول اور بے محل اور بے سبب گفتگو ترک کر دے، لوگوں کے ساتھ خوش بیانی اختیار کرے، اپنی زبان کو برمحل گفتگو اور ادب اور تہذیب سے آراستہ کرے، بے محل اور بے تکی باتیں نہ کرے، خاموشی کے وقت خاموش رہے، گفتگو کے وقت پر فصاحت و بلاغت کے ساتھ بولے۔ کان کا حق یہ ہے کہ بہترین آسمانی لحن کو سنے، منتخب ترین کلام کو سماعت کرے اور جس کا سننا جائز نہیں اس سے پرہیز کرے۔
آنکھ کا حق یہ ہے کہ جن چیزوں کو دیکھنا جائز نہیں ان سے آنکھیں پھیر لے اور نگاہ ہٹا لے۔ ہاتھ کا حق یہ ہے کہ اسے مباح اشیاء کے لیے بڑھایا جائے۔ مضبوط ہاتھ کمزوروں کی دستگیری اور گرتے ہوئے لوگوں کو سنبھالنے کے لیے ہیں۔ ہاتھ کا حق یہ ہے کہ ائمہ طاہرین دین کے ہاتھ پر بیعت و اطاعت کے لیے ہاتھ بڑھایا جائے۔ ائمہ دین کے ہاتھ پر بیعت و اطاعت کے لیے ہاتھ بڑھایا جائے اور ان کے حکم پر عمل کیا جائے۔ ہاتھ اس لیے ہے کہ ثواب حاصل کرنے کے لیے لوگوں پر مال خرچ کرنے کے لیے کھلا رکھا جائے اور اسے دنیا کی قلیل فرصت میں اللہ کی رضا اور آخرت کے ثواب کے حصول کے لیے نیک کاموں میں استعمال کیا جائے اور اسے کھلا رکھ کر اپنی عقل و شرف و فضل کا اظہار کیا جائے۔ پاؤں کا حق یہ ہے کہ اسے حرام اور ناجائز اور حرام راستے میں ایک قدم بھی نہ اٹھایا جائے اور جو راستہ وہ اختیار کرنا چاہتا ہے اس میں جلدی نہ کرے، تھوڑا ٹھہرے، سوچ سمجھ لے تاکہ روشن ترین، نزدیک ترین اور مستقیم ترین راستے کا انتخاب کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ جلدی میں ایسا راستہ اختیار کرے جو اسے نیستی و زوال اور موت کے کنارے پہنچا کر واصل جہنم کر دے۔ پیٹ کا حق یہ ہے کہ اسے حلال غذا سے خالی نہ رکھو اور حرام غذا سے پرہیز کرو۔ اعضاء و جوارح کے حقوق بیان کرنے کے بعد امام نے انسان کے ایک اور تربیتی پروگرام کے معنی بیان فرمائے اور وہ تربیتی پروگرام عبادت ہے۔ مختلف عبادتوں کے معنی واضح کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں، نماز کا حق یہ ہے کہ اسے تقرب الہی کا ذریعہ سمجھا جائے۔ نماز گزار کو چاہیے کہ حصول ثواب اور مقام تقرب تک پہنچنے کے لیے اسے نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے اور اسے طائر کی مانند بن جائے جو اپنے پر و بال کھولے ہوئے اڑ کر حق کی بارگاہ تک پہنچنا چاہتا ہے۔ چہرہ خاک پر رکھ کر مناجات کی جائے۔ حج کا حق یہ ہے کہ اسے راہ حق پا لینے کا وسیلہ، اللہ کے گھر تک پہنچنے کا ذریعہ اور مکتب الہی کو تسلیم کرنا سمجھو۔ حج سے گناہ معاف ہوتے ہیں، توبہ قبول ہوتی ہے اور حاجات پوری ہوتی ہیں۔ روزے کا حق یہ ہے کہ یوں سمجھو کہ اللہ نے تمہاری زبان، تمہارے کان، تمہاری آنکھ، تمہارے پیٹ پر ایک پردہ ڈال دیا ہے تاکہ وہ آتش جہنم سے دور رہیں۔ صدقے کا حق یہ ہے کہ جو صدقہ تم دے رہے ہو یہ سمجھو کہ اللہ کے پاس اسے ذخیرہ کر رہے ہو، اس میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں۔ قربانی کا حق یہ ہے کہ سمجھو کہ اس کے ذریعے سے اللہ سے تمہارا رابطہ قائم ہوتا ہے، اس کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اس کی خوشنودی کے لیے اس کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر رہے ہو۔ کسی کار خیر میں تمہاری نظر میں مخلوق کی خوشنودی نہیں ہونی چاہیے۔ اب حقوق انسانی کی بات شروع ہوگی۔ گویا حقوق انسانی کی ادائیگی کے لیے ایمان بنیاد ہے اور اپنے اعضاء و جوارح کا حق سمجھنا اور عبادات کے ذریعے نفس کی تربیت کرنا حقوق انسانی کی بنیادیں ہیں۔ آپ نے بیان فرمایا، استاد کا حق یہ ہے کہ اس کی تعظیم کرو اور اس سے علم و دانش حاصل کرو، ہر مجلس و محفل میں اس کا احترام کرو اور ہمتن گوش ہو کر اس کی بات سنو، دیکھو کہ وہ کیا کہتا ہے اور اس کی باتوں کو جان و دل کے ساتھ خوش آمدید کہو۔ اس کی آواز پر آواز بلند نہ کرو، بس اسی بات کا جواب دو جو وہ تم سے پوچھے۔ اس کے درس میں بیٹھ کے سرگوشیاں نہ کرو، اس کی غیبت نہ کرو اور کسی کو برا نہ کہو۔ محکوم کا حق یہ ہے کہ سمجھو کہ یہ تمہارے مطیع ہیں، اس لیے کہ وہ تم سے کمزور ہیں، لہٰذا تمہارا فرض ہے کہ ان کا لحاظ رکھو، ان کے ساتھ عدل سے پیش آؤ، ان پر باپ کی طرح شفقت کرو، ان کی غلطیوں کو معاف کر دو۔ اگر ان سے نادانی اور ناسمجھی کی وجہ سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کی پکڑ نہ کرو، ان کے ساتھ عفو و درگزر بہترین خوبی ہے۔ شاگرد کا حق یہ ہے کہ تم سمجھو کہ اللہ نے علم و دانش میں تمہیں اس پر برتری دی ہے اور تمہیں اس کا سرپرست بنایا ہے۔ یہ علم و دانش جو تمہیں دیا گیا ہے تم اسے دوسروں کو سکھاؤ، در حقیقت یہ اللہ کی امانت ہے، اسے اس کے اہل کے سپرد کرو۔ اللہ نے اپنے لامتناہی خزانے کا ایک دریچہ تم پر کھول دیا ہے، اگر اس کے شکرانے کے طور پر اس شرف اور علم کا دروازہ تم دوسروں پر کھولو گے تو اس فیضان الہی کی روشنی تم کو زیادہ ملے گی، اور اگر اس کو دوسروں کو بتانے سے گریز کرو گے اور طالبان علم کے سوال کو رد کرو گے تو اللہ یہ نعمت تم سے سلب کر لے گا۔ شریک حیات کا حق یہ ہے کہ یہ سمجھو کہ اللہ نے اسے تمہاری دلی آسودگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ بھی سمجھو کہ یہ نعمت تمہیں اللہ کی عنایت سے ملی ہے، اس کی قدر کرو، اس سے رفاقت و محبت کا سلوک کرو، اس سے نرمی کا برتاؤ کرو۔
ماں کا حق یہ ہے کہ تم اس کو پہچانو اور یہ جانو کہ وہی اپنے شکم میں تمہارا بوجھ اٹھائے رہی اور اپنے تمام احساسات اور قوتوں کے ساتھ تمہاری حفاظت کرتی رہی۔ تمہیں بھوک سے پیاس سے بچانے کے لیے خود بھوک اور پیاس برداشت کرتی رہی، خود کم لباسی کے باوجود تمہیں لباس پہنایا، خود دھوپ میں رہی تم کو سائے میں رکھا، تمہارے آرام کے لیے وہ خود جاگتی رہی مگر تمہیں سلاتی رہی، تمہارے لیے اس نے گرمی اور سردی، بھوک و پیاس، طرح طرح کی تکلیفیں جھیلیں تاکہ تم اس کے فرزند سعید بنو۔ اس کے احسانات اتنے ہیں کہ ممکن نہیں تم بغیر اللہ کی مدد کے اس کے احسانات کا بدلہ دے سکو اور اس کا شکریہ ادا کر سکو۔ باپ کا حق یہ ہے کہ تم اس کو اپنی اصل اور بنیاد سمجھو، اگر وہ نہ ہوتا تو تم بھی نہ ہوتے۔ یہ جو کچھ تم اپنے اندر دیکھ رہے ہو سب اسی کی وجہ سے ہے۔ تمہارا باپ تمہارے لیے نعمت اصلی ہے، تم اور تمہارا یہ سارا مال و دولت سب اسی کی وجہ سے ہے اور تم اس سے منسوب ہو۔ اگر تم میں باپ کا شکریہ ادا کرنے کی طاقت ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کرو، ویسے تو اللہ کے سوا کسی کے پاس قوت و طاقت نہیں ہے۔ فرزند کا حق یہ ہے کہ وہ تم سے ہے اور تم سے وابستہ ہے، اچھا ہو یا برا بہرحال تمہارا ہے، اس کی پرورش کی ذمہ داری تم پر ہے، تم اسے خدا شناسی کی تعلیم دو، اس کی دینداری کی ذمہ داری تم پر ہے، اس کے ساتھ نیکی اور احسان کرو تاکہ اللہ سے اس کا اجر و ثواب ملے۔ یہ بھی سمجھ لو کہ اس کے ساتھ بدی کر کے تم خود مبتلا عذاب ہوگے۔ فرزند تمہارے درخت حیات کا پھل ہے، بہتر ہے اسے خوشگوار بنا کے اس سے اپنا منہ میٹھا کرو۔ بھائی کا حق یہ ہے کہ یہ سمجھو کہ وہ تمہارا ہاتھ، تمہاری عزت، تمہاری قوت، تمہاری پشت پناہ ہے۔ بھائی کو مصیبت کا ذریعہ نہ بناؤ، دشمن کے مقابلے میں اس کی مدد کرو، اس کے بہی خواہ رہو، بشرط یہ کہ وہ اللہ کا فرما بردار ہو، ورنہ ظاہر ہے کہ اللہ اس سے زیادہ قابل احترام ہے، اس کے سوا کوئی دانا و توانا نہیں ہے۔ امام نے ماں باپ، فرزند، شریک حیات اور بھائی کے حقوق بیان کر کے ہماری توجہ گھر کے ادارے کی اہمیت کی طرف دلائی ہے۔ حقوق کے معاملے میں سب سے زیادہ توجہ کے مستحق ہمارے گھر والے ہیں۔ موجودہ حالات کی ایک بدقسمتی یہ بھی ہے کہ صنعتی معاشروں میں گھر کا ادارہ بکھر رہا ہے، نوجوان نسلیں چرسی اور ہپی بن رہی ہیں، بوڑھوں کی قسمت میں یا گھر کی تنہائیاں ہیں یا اولڈ پیپل ہوم، جہاں وہ ہر وقت اس احساس میں مبتلا رہتے ہیں کہ اب حرکت و عمل کی دنیا سے ان کا ہر رشتہ ٹوٹ چکا ہے اور اب ان کی کسی کو ضرورت نہیں رہی۔ اپنے ماں باپ کو تنہا چھوڑ کر دنیا کے بوڑھوں کے لیے اسپتال بنانے سے حقوق انسانی ادا نہیں ہوتے۔ حقوق کی ضمانت محبتوں اور رفاقتوں کے وہ رشتے ہوتے ہیں جن کا مرکز گھر ہے۔ غلام اور خدمت گزار کا حق یہ ہے کہ تم یہ سمجھو کہ وہ بھی اللہ کے بندے اور مخلوق ہیں، تمہارا اور ان کا گوشت و خون ایک ہی طرح کا ہے، تم نے انہیں خلق تو نہیں کیا، لیکن جو چاہو ان کے ساتھ سلوک کرو۔ جس ذات نے تم کو پیدا کیا، تم نے ان کو خلق تو نہیں کیا کہ جو چاہو ان کے ساتھ سلوک کرو۔ جس ذات نے تم کو پیدا کیا اسی ذات نے ان کو بھی پیدا کیا، ان پر تمہیں کوئی برتری حاصل نہیں، تم ان کو روزی بھی نہیں دیتے، خدا ہی تم سب کو روزی دیتا ہے۔ صرف اتنا ہے کہ امور دنیا میں اللہ نے تمہیں ان پر اقتدار دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہیں آزمائے۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا وجود احسان ہے، نیک سلوک کرنے کے لیے ہے، لہٰذا تم ان سے نیک سلوک کرو۔ اگر وہ تمہاری نظر میں برا ہے تو بدل دو، مگر اسے رنج و تکلیف نہ دو۔ غلام کا حق یہ ہے کہ اللہ نے اس کی آزادی کو تمہارے لیے نجات کا وسیلہ بنایا اور تمہارے اور جہنم کے درمیان پردہ حائل کر دیا ہے۔ محسن کا حق یہ ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرو اور اس کے احسان کو یاد رکھو اور اس کے حق میں اللہ سے دعا کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو گویا تم نے بظاہر اور بے باطن ہر طرح اس کا شکر ادا کیا ہے، اس کے احسان سے سبکدوش ہو گئے۔ پھر اللہ اگر تمہیں طاقت دے تو اس کے احسان کا بدلہ بھی دے دو۔ مؤذن کا حق یہ ہے کہ وہ تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہے، اس کی عبادت کی، اس کی حمد کی تمہیں دعوت دیتا ہے اور تم پر احسان کرتا ہے، اس لیے تم بھی اس کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ پیش نماز کا حق یہ ہے کہ یہ محسوس کرو کہ وہ پروردگار کے اور تمہارے درمیان ایک نمائندہ ہے، وہ تمہاری جانب سے خدا کو مخاطب کرتا ہے، تم اس کی جانب سے خدا کو مخاطب نہیں کرتے۔
وہ تمہارے لیے دعا کرتا ہے، تم اس کے لیے دعا نہیں کرتے۔ پیش نماز اپنی جان کو پیش کر کے تمہاری جان بچاتا ہے، لہٰذا اسی اندازے کے مطابق تم بھی اس کو تحفظ فراہم کرو اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ مصاحب کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ نرمی اور ملائمت سے بات کرو اور اس سے مروت و انصاف سے کام لو، اور اس سے اجازت لیے بغیر اپنی جگہ سے نہ اٹھو۔ اس کی لغزشوں کو بھول جاؤ، اس کی خطاؤں کو درگزر کرو، اس کی نیکیوں کو یاد کرو، اس کے لیے اچھے الفاظ منہ سے نکالو۔ ہمسائے کا حق یہ ہے کہ اس کی غیر حاضری میں اس کے گھر کی حفاظت کرو اور اس کے حسب حیثیت اس کا احترام کرو۔ اگر کوئی ظلم اس پر ہو رہا ہو تو اس کی حمایت کرو اور مدد کرو، اور مشکل میں اسے تنہا نہ چھوڑو۔ اس کی لغزشوں اور خطاؤں کو درگزر کرو، اس کی غلطیوں کو معاف کر دو، بخوشی اور باوقار طور پر اس سے میل جول رکھو۔ رفیق سفر کا حق یہ ہے کہ کرم و انصاف کے ساتھ اس کے ہم سفر رہو، اور کرم و احسان میں اس کو اپنے سے آگے نہ بڑھنے دو۔ اس کو اسی طرح دوست رکھو جس طرح وہ تم کو دوست رکھتا ہے، اور اگر وہ کسی گناہ کا ارادہ کر رہا ہو تو اس کو روکو۔ شریک کار کا حق یہ ہے کہ اگر وہ غیر حاضر ہو تو مشترکہ کام کو اس کی طرف سے بھی انجام دو، اور اگر وہ موجود ہو تو اس کے شریک کار رہ کر اس کو خوش رکھو۔ اس کی مرضی کے خلاف کوئی حکم نہ دو، بغیر اس کے مشورے کے کوئی کام نہ کرو۔ اس کے مال کی حفاظت کرو، مال کے کم و بیش ہونے میں بددیانتی نہ کرو، اس لیے کہ جب تک دونوں شریک کار ایک دوسرے کے ساتھ بددیانتی نہ کریں گے، اللہ کا ہاتھ ان کے ساتھ ہوگا، کام میں برکت ہوگی۔ مال کا حق یہ ہے کہ اسے حلال طریقے سے حاصل کرو اور مباح اور حلال مصرف میں خرچ کرو۔ اس میں بخشش کرو اور بخشش کرنے میں بخل نہ کرو۔ جو تم سے امداد طلب کرے اس کا حق یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس ہے تو دے دو، اگر نہیں ہے تو میٹھی زبان اور مناسب گفتگو سے اس کو خوش کرو اور نرمی کے ساتھ اس سے وعدہ کرو۔ یہ مناسب نہیں کہ اس کو غلط وعدہ کر کے دوڑاتے رہو، غلط وعدے یا ترش بات کر کے اسے رنج نہ پہنچاؤ۔ دوست و ہمدم کا حق یہ ہے کہ اس سے مکاری نہ کرو، اس کو فریب نہ دو اور آپس کے میل جول میں دھوکہ اور فریب اور ہیلا نہ کرو۔ اس کے معاملے میں خدا سے ڈرو اور محتاط رہو، اس کی تکذیب نہ کرو، اس سے مخاصمانہ رویہ نہ رکھو۔ اگر وہ تم سے بدگمان ہے تو تم اس کی بدگمانی دور کر دو اور باہم افہام و تفہیم سے کام لو۔ مدعی کا حق یہ ہے کہ اگر تم حق پر ہو تو نرمی سے کام لو اور اس سے مختصر بات کرو، سختی اور ضد سے کام نہ لو، اور اگر تم حق پر نہیں ہو تو خدا سے ڈرو، توبہ کرو اور غلط دعویٰ نہ کرو۔ مشورہ چاہنے والے کا حق یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو اسے درست رائے دو، ورنہ کسی ایسے شخص کا پتہ بتا دو جو اس کام کا ماہر اور تم سے بہتر مشورہ دے سکتا ہو۔ مشورہ دینے والے کا حق یہ ہے کہ اگر وہ تمہارے خلاف رائے دے تو اس کا برا نہ مانو، اس سے بدگمان نہ ہو۔ اگر وہ تمہاری مرضی کے مطابق مشورہ دے تو خدا کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ ہر شخص کا اپنا اپنا خیال اور اپنا اپنا نظریہ ہے۔ ہر حالت میں مشورہ دینے والے کی بات کا احترام کرنا چاہیے۔ نصیحت چاہنے والے کا حق یہ ہے کہ اس سے تواضع سے پیش آؤ، اس کی باتوں کو سنو، اچھی بات کہتا ہے یا بری، ہر حال میں اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ، اس لیے کہ جتنی اس کی سمجھ ہے اس کے مطابق اس نے بات کہی ہے۔ ناصح کا حق یہ ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرو۔ اگر کسی ناصح نے تمہیں نصیحت کی مگر اپنی جہالت کی وجہ سے غلط نصیحت کر رہا ہے تو خفا نہ ہو، اس سے مفاخذہ نہ کرو، بشرط یہ کہ تم پر تہمت نہ لگا رہا ہو۔ بڑوں اور بزرگوں کا حق یہ ہے کہ ان کا احترام کرو، اس لیے کہ وہ عمر اور دنیاوی تجربے میں تم سے آگے ہیں۔ ان سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے اور ان سے اچھا سلوک کرو اور راستہ چلنے میں ان سے آگے نہ بڑھو۔ اپنے سے چھوٹوں کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ، ان کو علم و ہنر سکھاؤ، ان سے درگزر کیا کرو، ان کی عیب پوشی کیا کرو، ان پر کرم کیا کرو، اور اگر کوئی شکایت ہے تو اس سے حکایت کے انداز میں بیان کرو۔ سائل کا حق یہ ہے کہ اس کی ضرورت کے مطابق اسے دو، اس کی دعا تمہارے مال کی کمی کو پورا کر دے گی۔ سائل تمہارے اور تقرب الہی کے درمیان ایک واسطہ ہے۔ مسئول کا حق یہ ہے کہ اگر وہ تمہاری درخواست کو وقت دے تو احترام کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کرو، اور اگر معذرت خواہ ہے تو اس کے عذر کو قبول کرو، شاید واقعاً اس کو کوئی مشکل ہو جس کی وجہ سے تمہاری درخواست قبول نہیں کر سکتا۔ برادر دینی کا حق یہ ہے کہ اس کی صحت و سلامتی، رحمت
اور نعمت الہی کے لیے صمیم قلب سے دعا کرو اور اس کے ساتھ نرمی و الفت و محبت بہی خواہی شکر و احسان کا سلوک کرو اور ان کے آزار کو روکو، خواہ وہ تمہاری طرف سے ہو یا کسی اور کی طرف سے۔ اہل ذمہ کا حق یہ ہے کہ اللہ نے ان کو قبول کیا ہے تو تم بھی انہیں قبول کرو، اور خدا سے جو عہد تم نے کیا ہے اس پر قائم رہو اور اسے پورا کرو، ان پر ظلم نہ کرو، اور یہ سمجھو کہ یہ لوگ تمہاری پناہ ہیں، وہ تمہارے پاس امانت ہے، ضروری ہے کہ یہ ظلم و زیادتی سے محفوظ رہیں۔ ہم نے دیکھا کہ دو انسانوں کے درمیان جتنے بھی رشتے ہو سکتے ہیں امام نے ان سب کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ دو اور حقوق رہ گئے جو میں جان بوجھ کر آخر میں بیان کر رہی ہوں تاکہ ان کا تاثر دیر تک ہمارے ذہن پر قائم رہے۔ بدسلوکی کرنے والے کا حق یہ ہے کہ اس کو معاف کر دو، بشرط یہ کہ یہ معافی اسے بدسلوکی پر اور جری نہ کر دے۔ دشمن کا حق یہ ہے کہ اگر وہ سچ بول رہا ہو تو تم گواہی دو کہ یہ سچ کہتا ہے، اس پر زیادتی نہ کرو، اس کا حق اس کو دے دو۔ اگر اس کا دعویٰ غلط ہے تو دل جوئی سے کام لو اور اس کے جواب میں تیز و تند گفتگو نہ کرو، غصے میں نہ آؤ، خدا کے لیے اس پر بھڑک نہ اٹھو، اسے نرمی سے سمجھاؤ۔ اگر کسی کو غلط فہمی ہو گئی ہے تو اس قدر سختی نہ برتی جائے کہ دشمنی کا سبب بن جائے۔ بات بہت طویل ہو گئی، میں نے جب بھی گفتگو کو مختصر کرنا چاہا مجھے یوں محسوس ہوا کہ کوئی اہم بات نظر انداز ہو جائے گی اور یہ تحریر نامکمل رہے گی۔ امام علیہ السلام کی یہ تحریر بتا رہی ہے کہ یہ مشکل ہے کہ انسان بعض باتوں میں بہت اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کرے اور بعض باتوں میں انتہائی پست ہو جائے۔ انسانی شخصیت ایک اکائی ہے، اس کا متوازن ارتقاء ہی اسے اللہ کی اطاعت گزار بندہ اور اللہ کے بندوں کے لیے رحمت بنا سکتا ہے۔ رسالہ حقوق پر عمل کی بہترین مثال یقیناً امام کی خود اپنی ذات ہے۔ یہ روایت میں نے یوسف حریری کی کتاب صدائے حضرت سجاد سے لی ہے، اس کا اردو ترجمہ مولانا حسن امداد صاحب نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ امام کی سیرت پر موسوسہ در راہ حق کی شائع کردہ کتاب میں جس کا ترجمہ سید احمد علی عابدی نے کیا ہے، یہ روایت شیخ صدوق کی کتاب من لا یحذر الفقیہ سے لی گئی۔ خدا ان سب علماء کو بے حد و حساب اجر عطا فرمائے۔ ہیڈنگ: عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ اب ہم مختصراً یہ جائزہ لینا چاہیں گے کہ واقعہ کربلا کا اسلامی معاشرے پر کیا اثر پڑا۔ واقعہ کربلا اور امام حسن علیہ السلام کی صلح کے درمیان 20 سال کا عرصہ ہے۔ مسلمانوں کے تمام ہی فرقوں کا اتفاق ہے کہ معاویہ کی حکومت ملوکیت اور جابرانہ حکومت تھی، اور اس کے دوران خاص طور پر محبان اہل بیت پر ناقابل تصور مظالم ہوئے، جیسا کہ امام حسین نے اپنے ایک خط میں معاویہ کو لکھا: تم اپنی مصلحت کی بنا پر زیاد کو اپنا بھائی بنا کے عراقین کا حاکم بنا رہے ہو تاکہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ پیر قطع کرائے، ان کی آنکھوں کو گرم لوہے کی سلاخوں سے پھوڑے اور انہیں درختوں کی شاخوں سے لٹکا کر مارے۔ عام لوگ بھی اس ظالمانہ نظام میں ہر طرح کی سیاسی جبر اور معاشی استحصال کا شکار ہوئے۔ بیت المال خزانہ شاہی بن گیا اور حرام خدا کو حلال اور حلال خدا کو حرام کر دیا گیا، جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبات میں فرمایا ہے۔ لیکن اس 20 سال میں کوئی عوامی تحریک نہیں چلی، نہ ہی کوئی بڑا احتجاج ہوا۔ ذاتی طور پر بعض محبان اہل بیت نے فرداً یا بہت چھوٹے چھوٹے گروہوں کی صورت میں احتجاج کیے، لیکن کوئی تحریک نہ بن سکی۔ مثال کے طور پر حضرت حجر ابن عدی نے حرف حق بلند کیا، لیکن اپنے ساتھیوں کے ساتھ منصب شہادت پر فائز ہو گئے۔ معاشرے میں کوئی اجتماعی رد عمل نظر نہیں آتا۔ لیکن واقعہ کربلا نے اسلامی معاشرے کی ضمیر کو محض اس زمانے میں ہی نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اور دین اسلام کی قدروں کو اس طرح زندہ کیا کہ پھر کوئی ظالم اپنے تخت حکومت پر اطمینان سے نہیں بیٹھ سکا، بلکہ لوگ احتجاج کرتے رہے، قیام ہوتے رہے، لوگ شہید ہوتے رہے، لیکن جذبہ احتجاج ٹھنڈا نہیں پڑا، اور ظلم کے خلاف احتجاج کا جذبہ تاریخ کے ہر دور میں زندہ رہا۔ واقعہ کربلا سے متاثر یعنی انسپائر ہو کر ہر دور میں ایسے انسان نکلتے رہے جن کی عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دی، یہاں تک کہ صدیوں کے بعد بھی انقلاب ایران امام حسین علیہ السلام کے فرش عزا سے اٹھا۔
امام حسین کے قیام نے نہ صرف یزیدیت کے حقیقت کو واضح کر دیا اور اس کے چہرے سے اسلام کے نقاب کو اتار پھینکا، بلکہ ظالم نظام کے خلاف پے در پے احتجاجی تحریکیں ابھرتی رہیں، جو حالانکہ شہادت اور بربادی سے دوچار ہوتی تھیں، لیکن پھر بھی عوام کا جذبہ جہاد شکست نہیں کھا سکا۔ یہاں امام سجاد کے زمانے کی تحریکوں کا مختصر طور پر ذکر کرنا ضروری ہے۔ اہل مدینہ کے احتجاج کا حال یہ ہے کہ آپ گزشتہ ابواب میں پڑھ چکے ہیں کہ جس کی ابتدا تو شہادت امام عالی مقام کے فوراً بعد شروع ہو چکی تھی، لیکن قیام 63 ہجری میں ہوا۔ دوسری اہم تحریک توابین کی تحریک ہے، جس کی ابتدا بھی 61 ہجری میں ہو چکی تھی۔ اس تحریک کی ابتدا کرنے والے 5 محبان اہل بیت تھے: سلیمان ابن سورد خزائی، مسیب ابن نجبہ، عبداللہ ابن سعد، عبداللہ ابن دال اور رفاعہ بن شداد بجلی۔ یہ تحریک کوفہ میں شروع ہوئی اور اس کا محرک ان لوگوں کا جذبہ پشیمانی تھا جو کربلا میں امام مظلوم کی مدد کو نہ پہنچ سکے۔ یہ تحریک قاتلان امام حسین سے انتقام لینے کے لیے اٹھی اور اس کے پیچھے کوئی حکومت قائم کرنے کا مقصد نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ امام کا ساتھ نہ دینے کا گناہ اور ننگ و عار کا دھبہ اسی طرح دھل سکتا ہے کہ یہ لوگ اپنی جانیں قاتلان حسین سے لڑتے ہوئے نثار کر دیں۔ اس موقع پر سلیمان ابن سورد خزائی کی جو تقریر تھی وہ اس پوری تحریک کا تجزیہ ہے۔ سلیمان نے کہا، ہمیں آل رسول کی آمد کا انتظار تھا اور ہم نے ان کے عراق تشریف لانے کی صورت میں ان کی مدد کا وعدہ کیا تھا، اور جب وہ ہمارے نزدیک پہنچے تو ہم نے سستی کی اور ہم نے حیلہ بہانہ کر کے انہیں ٹال دیا، یہاں تک کہ رسول کا فرزند اور ان کا جگر گوشہ ہمارے درمیان ہی قتل ہو گیا۔ اٹھو، تمہارا رب تم سے ناراض ہے، جب تک خدا کو راضی نہ کر لو اپنے گھروں کو واپس نہ جاؤ، اور خدا بھی اس وقت تک راضی نہ ہوگا جب تک فرزند رسول کے خون کا انتقام نہ لے لو۔ اس راہ میں مارے نہ جاؤ، لوگوں موت سے خوف نہ کھاؤ، قسم بخدا جو کوئی موت سے خائف ہوتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ چنانچہ سلیمان نے مختلف افراد اور مختلف شہروں میں محبان اہل بیت کو پیغام بھجوائے، اور پھر یہ سب لوگ ربیع الثانی کی 65 ہجری کو قبر حسین پر پہنچے۔ گریہ و زاری کا یہ عالم تھا کہ قریبی بستیوں تک ان کی آوازیں پہنچ رہی تھیں، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے میدان کارزار کا رخ کیا۔ 16,000 افراد نے سلیمان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن جیسے کہ عام قاعدہ ہے کہ عین وقت پر محض 4,000 افراد جمع ہوئے، لیکن اس فداکاری کے جذبے کو دیکھتے ہوئے یہ بھی بہت بڑی تعداد تھی۔ کاش یہ افراد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوتے۔ توابین کا خیال تھا کہ شہادت حسین کی ذمہ داری حکومت کرنے والوں پر ہے، اور اس لیے انہوں نے ان قاتلان امام پر توجہ نہ دی جو کوفے میں موجود تھے، اور وہ شام کی طرف روانہ ہوئے اور بنو امیہ کی افواج کا ایسا جان توڑ مقابلہ کیا کہ دشمن انہیں امان دیتے تھے اور یہ امان قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ توابین کی تحریک شروع ہونے سے پہلے ہی کوفے کی فضا پر یہ اثر پڑا کہ جیسے ہی یزید کے مرنے کی خبر آئی، کوفے والوں نے بنو امیہ کے گورنر عمرو ابن حریث کو کوفے سے نکال دیا۔ ویسے تو توابین کا قیام مروان کے زمانہ خلافت میں ہوا تھا۔ توابین کی قربانی نے کوفے میں حکومت کے خلاف عوام کو اس درجے مشتعل کر دیا تھا کہ امیر مختار کے قیام کے لیے حالات بہت سازگار ہو گئے۔ امیر مختار کے قیام کے وقت عبداللہ ابن زبیر کا گورنر عبداللہ ابن مطیع حکومت کر رہا تھا۔ ویسے عبداللہ ابن زبیر کا انتقام خون حسین کا نعرہ لگایا تھا، اس لیے یہ نعرہ اس وقت کے لوگوں کے دلوں کی آواز بن چکا تھا، لیکن اس کے بعد قاتلان حسین بدستور اہم عہدوں پر قائم رہے۔ شمر ذی الجوشن، شبس ابن ربیع اور عمرو ابن حجاج جیسے ظالم ابن زبیر کے دور میں بھی برسر اقتدار رہے۔ اسی وجہ سے کوفے کے لوگوں نے بھی ابن زبیر کے نمائندے عبداللہ ابن مطیع کے مقابلے میں امیر مختار کا ساتھ دیا۔ اس کے علاوہ لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ امیر مختار کو حضرت محمد حنفیہ کی ہمدردیاں بھی حاصل ہیں۔ امیر مختار دیرینہ دوستدار آل محمد تھے۔ ان کے چچا سعد ابن مسعود جناب امیر کی طرف سے مدائن کے حاکم مقرر ہوئے تھے۔ جب معاویہ نے کوفے کا حاکم مغیرہ ابن شیبہ کو
مقرر کیا تو مختار کوفے سے مدینے آ گئے اور عرصے تک محمد ابن حنفیہ کی خدمت کرتے رہے اور درس حدیث لیتے رہے اور پھر کوفے چلے گئے۔ حضرت مسلم کوفہ جا کر مختار کے ہی گھر میں ٹھہرے تھے۔ جب ابن زیاد حاکم بن کر کوفے آیا تو یہ کوفے سے باہر گئے ہوئے تھے، اس لیے حضرت مسلم ابن عقیل مختار کے گھر سے ہانی کے گھر منتقل ہو گئے۔ مختار جب واپس آئے تو حضرت مسلم شہید ہو چکے تھے۔ مختار گرفتار کر لیے گئے۔ سید اولاد حیدر فوق بالگرامی اس قید خانے کا حال یہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک تاریخ قید خانہ تھا جو محبان اہل بیت کے لیے مخصوص تھا اور مختار کی بہن عبداللہ بن عمر کی بیوی تھی۔ عبداللہ بن عمر کی سفارش پر یہ رہا کر دیے گئے اور مکہ چلے گئے۔ واقعہ حرہ کے بعد جب یزید کی فوجوں نے مکے کا محاصرہ کر لیا تو انہوں نے شدید جنگ کی اور پھر اس کے بعد قبر امام علی مقام پر حاضری کے لیے کربلا پہنچے اور وہاں شہدائے کربلا کے انتقام کا عہد کر کے کوفے آ گئے۔ یہاں سلیمان ابن سورد خزائی کی تحریک زوروں پر تھی، وہ شام کی طرف متوجہ تھے۔ امیر مختار نے کوفے کے لوگوں کو انتقام کے لیے متحرک کرنا شروع کر دیا اور ابن زبیر کے حاکم نے انہیں قید کر لیا۔ یہ امیر مختار کی دوسری قید تھی۔ پھر عبداللہ ابن عمر کے ذریعے رہا ہوئے اور اتنے میں سلیمان ابن سورد خزائی ان کے ساتھیوں کی شہادت سے کوفے میں کوہرام مچ گیا۔ ابراہیم ابن مالک اشتر بھی امیر مختار کی تحریک میں شامل ہو گئے۔ غرض امیر مختار کے ابن زبیر کے عامل سے کئی جگہ سخت خونریز مقابلے ہوئے۔ ابن زبیر کے عامل نے قاتلان حسین کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس سے مختار کے ساتھیوں کے جذبات اور زیادہ مشتعل ہو گئے اور امیر مختار کا کوفے پر قبضہ ہو گیا اور قاتلان حسین سے سخت اور عبرتناک انتقام لیا گیا۔ یہ قدرت کا انتقام اور عوامی جذبات کے اشتعال کا ایک طوفان تھا کہ جس نے قاتلان امام کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ یوں لگتا تھا کہ قدرت مختار سے اپنا کام لے چکی تھی۔ 2 سال بعد عبداللہ ابن زبیر کے بھائی مصعب ابن زبیر نے امیر مختار پر حملہ کیا اور مختار نے فوج کی قلت کے باوجود بڑی شجاعت سے لڑ کر شہادت کا منصب حاصل کر لیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا، مختار کو برا نہ کہو کیونکہ اس نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا، ہمارے خون ناحق کا عوض لیا، ہماری بیواؤں کا عقد کرایا اور تنگ دستی کے وقت ہمیں مالی مدد پہنچائی۔ یہ تو وہ مخلصانہ تحریکیں تھیں جن کا مقصد انتقام خون حسین علیہ السلام تھا۔ اس وقت صاحبان ضمیر کا مقصد انتقام خون حسین کے ساتھ ساتھ اصلاح معاشرہ بھی تھا۔ لوگ ظلم کا نظام ختم کر کے عدل و انصاف کی بالادستی چاہتے تھے۔ انتقام خون حسین کا مقصد تو امیر مختار کے ذریعے حاصل ہو چکا تھا، لیکن معاشرے پر جابر سلاطین اور ان کے گورنروں کے وحشیانہ مظالم کا سلسلہ جاری تھا۔ امام حسین نے امت مسلمہ کو ظلم کے خلاف احتجاج کا جو پیغام دیا تھا وہ ہر زمانے میں دلوں کو زندگی دیتا رہے گا۔ حکمران کتنے ہی سفاک ہوں، کیسی ہی بربریت کا سامنا کرنا پڑے، شکست یقینی ہو، موت سامنے کھڑی ہو، تب بھی حق کے متوالے قیام کرتے رہے۔ ہم درندہ صفت حجاج ابن یوسف کے مظالم کا ذکر پچھلے ابواب میں کر چکے ہیں۔ اس کے باوجود صاحبان ضمیر کا جذبہ انقلاب بار بار امام حسین کے اس سبق کو دہراتا رہا کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ حجاج کے خلاف ایک اہم بغاوت مطرف بن مغیرہ کی طرف سے ہوئی۔ یہ شخص حالانکہ مدائن کا گورنر تھا، لیکن حکومت نے اس کے دل کو مردہ نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور کہا، خدا نے اپنے بندوں پر جہاد کو واجب قرار دیا ہے اور عدل و انصاف کو حکم دیا ہے، اور قرآن میں فرمایا ہے کہ نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہوں اور دشمنی پر تعاون نہ کرو۔ میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے عبد الملک بن مروان اور حجاج بن یوسف کو معزول کر دیا، اور اب جو میرے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ نکلے، جو نہیں چاہتا وہ جہاں چاہے چلا جائے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ جو ظالموں کے خلاف جہاد نہیں کرنا چاہتا وہ میرے ساتھ رہے۔ پھر مطرف نے اپنے مددگاروں کو ان الفاظ کے ساتھ خطوط لکھے، میں تمہیں کتاب اللہ اور سیرت رسول اور حق سے دشمنی رکھنے والوں، بیت المال کو اپنے لیے مخصوص کرنے والوں اور حکم قرآن سے انحراف کرنے والوں کے خلاف جہاد کی دعوت دیتا ہوں۔ ان الفاظ میں امام علی مقام کے خطبات کی روشنی لو دے رہے تھے۔ یہ قیام سن 77 ہجری میں ہوا۔
سن 88 ہجری کا اہم واقعہ ابن اشعث کا قیام ہے، جس کی صفوں سے بار بار آوازیں سنائی دیتی تھیں کہ ہم دشمن خدا کی اطاعت نہیں کریں گے۔ یہ امام سید الساجدین علیہ السلام کے زمانے کے قیام تھے۔ آپ کی شہادت کے بعد سن 121 ہجری میں حضرت زید ابن علی نے قیام کیا۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ زید کا ساتھ دینا اجر و ثواب کے لحاظ سے ایسا ہے جیسا کہ بدر کے دن اللہ کے رسول کا ساتھ دینا۔ امام ابو حنیفہ نے ایک کثیر رقم بھی حضرت زید کو بھجوائی اور پھر حضرت زید کی شہادت کے بعد ان کے غم کی محفلیں بھی برپا کرتے تھے۔ حضرت زید کی شہادت نے بنو امیہ کے خلاف لوگوں کے دلوں میں ایسی نفرت پیدا کر دی تھی کہ چند دن بعد بنو امیہ کا اقتدار ختم ہوا اور بنو عباس کی حکومت قائم ہو گئی۔ تاریخ میں یہ المیہ بار بار دہرایا جاتا رہا کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ بعض اوقات طالع آزما طبقات عوامی جذبات سے فائدہ اٹھا کر اپنی ذاتی اغراض پوری کرتے ہیں۔ بنو عباس بھی ایسے ہی تھے۔ انہوں نے عوام کے جذبہ احتجاج سے فائدہ اٹھا کر اپنی بادشاہت قائم کی، لیکن جب بنو عباس نے بھی وہی راستہ اختیار کیا جو بنو امیہ کا راستہ تھا تو ان کے خلاف بھی برابر خروج ہوتے رہے۔ یہ ظلم سے سمجھوتا نہ کرنا امام حسین علیہ السلام کی عطا ہے۔ یہی امت مسلمہ کی زندگی کی دلیل ہے۔ آخری ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے عزیزان گرامی، جو ہے کس کی جیت ہوئی۔ اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ جب اہل بیت اطہار کی حمایت میں اتنے قیام ہوئے اور باوجود حکومت کے ظلم و ستم کی عوام ہر اس شخصیت کا ساتھ دینے کو ہمیشہ تیار رہتے تھے جو محب اہل بیت کا نعرہ لگاتا تھا، تو اس صورتحال میں امام سید الساجدین نے تلوار کیوں نہ اٹھائی؟ اور علامہ اقبال نے کہا تھا، برتر از اندیشہ سود و ضیاء ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ امام کی خاموشی اس وجہ سے نہ تھی کہ آپ نے نعوذ باللہ ہمت و جرت کی کمی تھی۔ جس شخصیت نے کوفہ اور شام کے درباروں میں اعلان حق کیا اور زندگی بھر اسلام کی قدروں کی تبلیغ کرتے رہے، جو ظاہر ہے کہ وقت کے حکمرانوں کے مفاد کے خلاف تھی، اس شخصیت کے حوصلوں کے متعلق ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دین اسلام کو کبھی تسلیم جاں کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی جانوں کے تحفظ کی۔ امام نے وہی حکمت عملی اپنائی جس کی اسلام کو ضرورت تھی۔ اگر امام مسلح تصادم کرتے تو حکومتیں تمام محبان اہل بیت کو تہہ تیغ کر دیتیں اور پھر ان کے ساتھ اسلام کا پیغام بھی ختم ہو جاتا اور قیام کربلا کو زندہ رکھنے والی کوئی قوت معاشرے میں باقی نہ رہتی۔ میدان کربلا میں امام علی مقام نے ظلم کے خلاف اتنا عظیم احتجاج کیا، اپنی بڑی قربانی دی، اور جس کی تاریخ انسانی میں مثال نہیں ملتی۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ یہ قیام کربلا کو زندہ رکھا جائے۔ امام سجاد کی علمی تحریک نے انتقام خون حسین کی جگہ حسینیت کے قیام کا انتظام کیا اور کربلا کو ایک ایسے واقعے کی جگہ ایک تحریک، ایک مکتبہ فکر اور ایک اصول بنا دیا، وہ اصول جس سے رہتی دنیا تک انسانیت حرکت و توانائی حاصل کرتی رہے گی۔ یوسف حریری صدائے حضرت سجاد میں لکھتے ہیں، سچ ہے اللہ کے بنائے ہوئے رہبر کا وجود بجائے خود ایک فریاد ہے، اس کا سکوت ایک استغاثہ ہے۔ انحراف اور لذت پرستی، مقدرات اسلام کی عدم رعایت معاشرے کا معیار بن گیا۔ ایک شخص موجودہ حال کے بالمقابل اپنی زندگی کو پیش کر کے ایک مرکز بن جاتا ہے۔ یہاں امام یہ چاہتے ہیں کہ زندگی کے فاسد بنیادوں کو بدل دیں کردار کی طاقت سے۔ امام عالی مقام نے طاقت کا مقابلہ تقوی سے کیا اور انسان کے دلوں کو فتح کر کے چلے گئے۔ امام کی اس فتح کا اعلان ظلم و استبداد کے سایوں میں بھی ہوتا رہا۔ آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حج کے موقع پر حشام ابن عبد الملک جو شہزادہ ہے، شام سے مائے تمام کروفر
مصاحبوں اور حاشیہ نشینوں کے مکہ معظمہ آیا ہوا ہے۔ وہ حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتا ہے، لیکن اس قدر ہجوم ہے کہ لوگ اسے راستہ نہیں دیتے۔ اس نے ایک جگہ مسند بھجوائی اور ہجوم کم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں مجمع چھٹنا شروع ہو گیا۔ ایک مصنف نے بڑی خوبصورت تشبیہ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح دریائے نیل پر حضرت موسیٰ کے لیے پل بن گیا تھا، اسی طرح انسانوں کے اس ٹھاٹھے مارتے سمندر میں راستہ بنتا چلا گیا۔ حشام نے دیکھا کہ امام سجاد بڑے سادہ کپڑے پہنے نظریں جھکائے تشریف لا رہے ہیں۔ وہ اس راستے پر چلتے ہوئے آرام سے تشریف لائے، حجر اسود کو بوسہ دے کر واپس پلٹ گئے۔ انسانوں کا وہ سمندر پھر اسی طرح موجیں مارنے لگا۔ حشام کے ساتھ آئے ہوئے شامی مصاحبین حیران ہوئے کہ یہ کون ہے۔ حشام سے پوچھا۔ حشام حالانکہ آپ کو جانتا تھا، لیکن لا علمی ظاہر کی کہ کہا میں نہیں جانتا۔ اتنے میں مجمع میں سے ایک شخص نکلا اور فی البدیہہ شعر پڑھتے ہوئے کہنے لگا، یہ وہ ہیں کہ سرزمین مکہ ان کی رفتار پہچانتی ہے، ان کو بیت اللہ بھی جانتا ہے اور اس کے باہر کی حدود بھی۔ لوگوں نے غور سے دیکھا کہ عرب کا مشہور شاعر فرزدق والہانہ انداز میں شعر پر شعر پڑھے جا رہا تھا اور لوگوں کی تحسین و آفرین سے زمین و آسمان گونج رہے تھے۔ یہ بہترین بندگان خدا کے فرزند ہیں، یہ متقی اور صاف اور پاک باز ہیں، یہ نمایاں ترین شخصیت ہیں۔ جب قریش ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کے مکارم پر کرم کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب یہ رکن حتیم کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ خود بخود دست مبارک سے لپٹ جاتا ہے۔ یہ وہ ہیں جن کی پیشانی سے ہدایت کی شعاعیں اس طرح نکلتی ہیں جیسے سورج کی کرنیں ظلمتوں کو شگافتہ کر دیتی ہیں۔ مصیبتوں اور بلاؤں کا مقابلہ ان کی محبت سے کیا جاتا ہے اور ان کے واسطے سے احسان اور نعمت طلب کی جاتی ہے۔ نعمتیں ان کی کنیزیں ہیں، احسان ان کے غلام ہیں۔ خلقت میں کوئی ایسا نہیں جس پر ان کا یا ان کے اسلاف کا احسان نہ ہو۔ یہ اہل تقویٰ کے امام ہیں، اور اگر پوچھا جائے کہ بہترین اہل زمین کون ہیں تو کہا جائے گا یہی تو ہیں۔ فرزدق ہمیں اچھی طرح جانتے تھے کہ اس حرف حق کی کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ مکے اور مدینے کے درمیان ایک مقام پر قید کر دیے گئے۔ امام سجاد کو جب اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ نے ایک رقم فرزدق کے پاس بھجوائی۔ فرزدق نے مولا کا انعام آنکھوں سے لگایا اور یہ کہہ کے واپس کر دیا کہ مولا، میں نے آپ کے شان میں جو شعر کہے وہ محض خدا اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے کہے تھے۔ امام نے جواب عطا فرمایا، فرزدق، مجھے یقین ہے کہ تم نے یہ شعر یقیناً دنیا کے لیے نہیں بلکہ خدا اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے پڑھے ہیں، لیکن اس انعام کو قبول کر لو۔ ہم اہل بیت اطہار کسی کو کوئی چیز دے کر واپس نہیں لیتے۔ فرزدق کا جہاد ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ حکمرانوں کی خدمت کے اشعار قید خانے سے باہر آنے لگے۔ بالآخر حکومت وقت نے فرزدق کی زبان سے خوفزدہ ہو کر کچھ دن بعد انہیں رہا کر دیا۔ آخری صفحہ۔ خاموش حجروں میں نہیں بلکہ مسلمانوں کے سب سے بڑے اجتماع کے سامنے، خاموشی سے نہیں بلکہ باواز بلند جابر حکومتوں کے شہزادوں کے سامنے کھڑے ہو کر فرزدق نے یہ اعلان حق تاریخ کا فیصلہ ہے۔ فرزدق کا یہ اعلان حق تاریخ کا فیصلہ ہے، انسانی ضمیر کی آواز ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خداوند رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہم السلام پہ۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی اور ہم نے اس کتاب کی ریڈنگ کو مکمل کیا۔ پروردگار سے یہ دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی سیرت سے آشنا کرے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو، ہمیں ویسا بنا دے کہ جیسا وہ چاہتا ہے۔ بس آخر میں دعا ہے کہ پروردگار زندگی گزرے تو اہل بیت کی زندگی کی مانند اور موت آئے تو انہی کی موت کی طرح۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پروردگار آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔